السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہومیوپیتھک اور دوسرے طریقہ علاج، جس میں بہت سے طریقہ علاج آ جاتے ہیں اور انگریزی طریقہ علاج ہے اور دوسرے طریقہ علاج ہیں، تو اس کی جو شفا یاب ہونے کے معاملات ہیں وہ کون سا لمبا ہے اور کس میں جلد شفا یاب ہو سکتے ہیں اور کس میں دیر سے شفا یابی ہوتی ہے۔ اس میں ہم ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیو کو آپ بر وقت دیکھ سکیں۔ ہم اس میں ٹائم پیریڈ جو مدت ہے، جیسے کہ عام فہم میں کہا جاتا ہے کہ یہ طریقہ علاج بہت لمبا ہے، یہ سست رفتار ہے اور یہ جلدی کام کرتا ہے، تو اس حوالے سے ڈسکس کرنے سے پہلے ہم جو مریض ہے یا مرض ہے اس کو دو قسموں میں تقسیم کریں گے، مزمن اور حاد، ایکیوٹ اینڈ کرونک۔ اب ایکیوٹ کیا ہے اور کرونک کیا ہے، ہم اسے فردر اس کا موازنہ کریں گے کہ ایکیوٹ وہ مرض ہوتے ہیں جو موسمی طور پر آتے ہیں، کچھ دیر کے لیے آتے ہیں، کچھ دیر میں وہ چلے جاتے ہیں، جیسے نزلہ، کھانسی، زکام، بخار اور دوسرے ایسے امراض جو موسمی ہوتے ہیں اور کچھ شارٹ ٹرم یا کم مدت کے لیے یا کم مدت پر آپ کے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کرونک میں ایسے امراض آ جاتے ہیں کہ جس میں بہت سارے مرض جو ہے وہ سال، 2، 3، 4 سال سے چل رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ جب انگریزی طب کو دیکھیں گے تو اس میں آپ ایک شخص جو بھی ہے XYZ، اسے اگر بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو وہ لگاتار جو ہے وہ بلڈ پریشر کی گولی کھا رہا ہے اور اس کا وہ بلڈ پریشر کی گولی پچھلے 4 سال سے کھا رہا ہے، پچھلے 10 سال سے کھا رہا ہے اور اسے 5-7 سال اور کھانی پڑے گی۔ ایک کو ریومیٹوڈ آرتھرائٹس ہے، گینٹھیا ہے، تو وہ ایک اسٹیرائڈ کو استعمال کر رہا ہے، اینٹی پین استعمال کر رہا ہے، تو اسے تا حیات اسے استعمال کرنی پڑتی ہے۔ اب اس میں اگر ہم ہومیوپیتھک پہ آ جائیں تو ایسے مریض جو 20-20، 30-30 سال سے ادویات کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اسے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر جب وہ ہومیوپیتھک کی طرف آتے ہیں تو ہومیوپیتھک معالج سے یہ تقاضا کرتے ہیں، اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ وہ اسے بس ایک ہفتے میں، زیادہ سے زیادہ 1 دن یا 1 ہفتے میں اسے مکمل صحیح کر دے، نہیں تو آپ کا طریقہ علاج بہت لمبا ہے۔ اب ایک طرف آپ 20 سال، 30 سال، 4 سال دوائیوں کا شوپر اٹھایا ہوا ہے اور معاملات میں آپ الجھے ہوئے ہیں، دوسری طرف آپ 5 سے 7 دن انتظار نہیں کر سکتے، آپ 1 منتھ نہیں انتظار کر سکتے، اور یہ ایک مائنڈ سیٹنگ ہے، ایک ذہنی سیٹسفیکیشن ہے، اور ہومیوپیتھک کے حوالے سے جو ہے وہ پریزنٹیشن اس لیول کی نہیں ہے۔ تو اس میں اگر آپ کرونک میں ہیں تو کرونک میں بھی آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی کرونک ڈیزیز میں ہے اور اس نے ہومیوپیتھک کی دوائی ٹل ڈیتھ یا 20-25 سال سے اٹھائی ہوئی ہے، وہ کچھ عرصہ استعمال کرتا ہے اور صحت یابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایکیوٹ یعنی کہ ہارٹ امراض، جس میں نزلہ، کھانسی، زکام، بخار وغیرہ یا چھوٹے چھوٹے امراض آتے ہیں، تو جب آپ دوسری طب کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو بہت مہنگے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں اور کچھ ادویات جو بڑے بڑے کیپسولوں کی شکل میں ہوتی ہے اس کا 15 دن، 20 دن، 1 منتھ کورس کروانا پڑتا ہے۔
اگر آپ کمپیریزن کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہومیوپیتھک اگر آپ بالکل نیوٹرل ہو کر یہ موازنہ کریں، ایک ترازو میں رکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں علامات کی روشنی میں جو طریقہ علاج کیا جاتا ہے اس میں شفایابی بہت اچھی بہت جلد ہے۔ اگر کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر آپ سے پر ڈے 50 روپے، 100 روپے، 250 روپے چارج کر لیتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بس انہوں نے تو بس بہت زیادہ پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف 5 6 7 ہزار آپ کے ٹیسٹوں پہ لگ جاتا ہے، کیونکہ دوسری طب کا جو انگریزی طب ہے اس کا جو دار و مدار ہے وہ تمام ٹیسٹوں پر ہوتا ہے، اور ہومیوپیتھک کیونکہ علاج بالمثل ہے، علاج بالمثل پہ میری ایک ویڈیو پہلے بھی آ چکی ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو علاج بالمثل لائک کیور لائک، تو علامات کی روشنی میں جب ہم علاج کرتے ہیں تو اگر نسبتاً اس کی کاسٹ کم آ جاتی ہے۔ دوسری طرف ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے اگر آپ نے دوائی لی ہے اور 1 گھنٹہ آپ کو لیٹ آرام آ رہا ہے تو آپ بس دروازہ اس کے گھر تک آپ پہنچ جائیں گے، ایک شاپر اٹھائے بھئی آپ نے کیا کیا، صحیح نہیں ہو رہے، اور دوسری طب پر آپ کا بالکل جو ہے ایٹیٹیوڈ یا رویہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ ایسی تمام علامات کی روشنی میں اگر دوائی دے تو میں نے پرسنل پریکٹس میں بھی دیکھا ہے کہ ان ادویات کا جو اگر اس کی علامات میچ کر جاتی ہیں مریض کے ساتھ تو ہم جو ہے بہت جلد بہت کم مدت میں مریض کو صحت یابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب ہومیوپیتھک میں علامات کی روشنی میں جب علاج کیا جاتا ہے، جو بالمثل ادویات تجویز کی جاتی ہیں مریض کے لیے، تو اس میں سائیڈ ایفیکٹ 0% ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھک جو ہے اس نے جو ریسرچ جو اس کے بانی تھے ہنیمن جرمن کے، انہوں نے جو اس کی ریسرچ کی جو انسائکلوپیڈیا میں لکھی، اس پر یہ آج بھی اپنے اسی منشور پر ہیں، اسی یعنی کہ لائن پر ہیں، اسی رستے پر ہیں، جبکہ دوسری طب والے ایک دوائی کی بہت زیادہ پروموشن کرتے ہیں اور کچھ عرصے بعد اسی دوائی کے خلاف معاملات آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیونکہ انہوں نے ایک مرض کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، ہومیوپیتھک مریض کا علاج کر رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ ہمارے جو تھیوری ہے وہ آپ سے بالکل نظریات مختلف ہیں، بالکل یہ اپنے ایک مکمل ایک طفیلی یا سب طب نہیں ہے کہ انگریزی طب سے نکلی ہے، یہ اس کا ایک اپنی بنیادیں ہیں، ایک اپنا منشور ہے، اپنا ایک سٹرکچر ہے، اپنا ایک آئین ہے، اس کا اپنے قوانین ہے، اور اسی جو ہے اسی منشور اسی طریقہ کار کے تحت یہ چلتی ہے، بہت ہی کم مدت میں آپ صحت یابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں معاملات یہ آتے ہیں کہ جب دوسری طب میں آپ 20 سال سے دوائی کھا رہے ہیں، کیس بگڑ گیا ہے، سائیڈ ایفیکٹ ساتھ آ گئے ہیں، اور جب ہومیوپیتھک میں آتے ہیں تو دوسرے دن ہی آپ گارنٹی مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ گارنٹی دیں، بس ایک اسٹامپ بھی لکھ دیں کہ بس 2 گھنٹے میں آپ صحیح کر دیں گے، نہیں تو آپ ڈبل قیمت واپس کریں گے۔ اس میں معاملات اس طرح ہیں کہ دوسری طب سے بھی آپ گارنٹی کبھی مانگی ہے کہ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ہومیوپیتھک علاج کرائیں، ہربل کرائیں، انگریزی کروائیں، اور بہت سے علاج ہیں، حجامہ کرائیں، مگر ہومیوپیتھک اپنی افادیت خود رکھتی ہے اور اس کی ادویات اپنے مریض کی علامات کی روشنی میں اپنے ہدف پر جاتی ہے اور بہت جلدی اسے صحت یاب کرتی ہے۔ اب مریض اور مرض میں کیا فرق ہے؟ اب اس میں میری پہلے بھی ایک ویڈیو آ چکی ہے، اب اس ویڈیو میں ہم مختصر سا آپ کے ساتھ اس کا ذکر کریں گے کہ مرض کیا ہے اور مریض کیا ہے۔
اب بعض لوگوں کو یہی نہیں معاملات کلیئر ہیں کہ مرض کیا ہے اور مریض کیا ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ مرض جو ہے وہ آپ کا ایک درد کا نام ہے، ایک ایسی چیز ہے جس میں پیتھولوجیکل تبدیلیاں آتی ہیں۔ مریض جو ہے اس کی علامات اور اس کے طریقہ کار کو دیکھا جاتا ہے۔ اب اس میں اس کی مثال کچھ ایسے دیں گے کہ جو سر درد ہے وہ مرض ہے۔ اب جب ہم نے ہومیوپیتھک کے پاس ایک مریض آیا تو اس کا ہم نے سر درد کا علاج کرنا تھا، تو کیونکہ ہم مرض کا علاج نہیں کر رہے، اس کے سر درد پر ہم ادویات تجویز نہیں کر رہے، بلکہ مریض کے احساسات کو دیکھ رہے ہیں کہ مریض کیا محسوس کر رہا ہے، اس میں کیا علامتیں آ رہی ہیں۔ اسے سر درد کی وجہ سے چکر آ رہا ہے، اسے تو اس کی الگ ادویات ہوں گی، اسے سر درد کی وجہ سے کیا آ رہی ہے، اس کی الگ ادویات ہوں گی۔ اسی طرح اسے ریمیٹوڈ آرتھرائٹس ہے، جوڑوں کا درد ہے، تو جو گینٹھیا ہے وہ مرض ہے۔ دوسری طب میں گینٹھیے کی ایک ہی دوائی ہے، اینٹی پین دے دی، یا اسے اگر کسی اور طب میں ہے تو اس کے متعلقہ آپ نے دے دی۔ تو ہومیوپیتھک میں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں چلنے سے اس میں شدت ہے، سونے سے شدت ہے، رات کو، یہ علامات ہیں۔ تو ہومیوپیتھک جو طریقہ علاج ہے یہ اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ علامات کی روشنی میں علاج ہوتا ہے اور یہ ایک بہترین علاج ہے۔ تو آپ ہومیوپیتھک سے ایک اچھے معالج سے اپنے مسائل کو ڈسکس کر کے بہت جلد صحت یابی کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، نیکسٹ انشاءاللہ ایک نئی موضوع کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔